جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اپنے صدقہ جاریہ کے بارے میں، تو میں نے کہا میں بس بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ نسیم میری والدہ کا نام اور اقبال میرے والد صاحب کا نام، تو کہیں کوئی ایسا کام کروں جس پہ صدقہ جاریہ ہو. تو میں نے ان کے دونوں ناموں کو جوڑ کر کے یہ ایک ویلفیئر آئی سیٹ اپ کی بنیاد رکھی. تو نسیم میری والدہ کا نام ہے، اقبال میرے والد صاحب کے اندر. اورنگی ٹاؤن کے اندر بہت سارے لوگ مجھے غائبانہ طور پر پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بھئی یہ وہ صاحب ہیں جو نسیم اقبال کے نام سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ آج پھر کافی ٹائم بعد پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے، اور آج کی ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں جو پرسنالٹی ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی میں کہہ سکتی ہوں درویش قسم کے انسان ہے. بہت اچھی ہمبل پرسنالٹی ان کا نام ہے ابراہیم باری صاحب، جو کہ اپٹومیٹرکس بھی ہیں اور پچھلے 17 سال سے نسیم اقبال آئی ہاسپٹل ہے ان کا اورنگی ٹاؤن میں. اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے ان سے پوچھیں گے. پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے، اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بھی ٹائم نکالا. اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ. اچھا ابراہیم صاحب، یہ بتائیے ہمارے ویورس لٹل بٹ کافی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہیں پہچانتے، ان کو بتائیں کہ آپ کا جو لائف جرنی ہے وہ کیسا رہا، بچپن سے کیسے گراؤن اپ ہوئے، کہاں ہوئے؟ میری پیدائش کراچی کی ہے اور 1973 بورن ہوں میں، اور میں ایک بزنس مین فیملی میں پیدا ہوا. دہلی پنجابی سوداگران برادری سے میرا تعلق ہے، اور میں نے اپنے سفر کا آغاز جو ہے ایک عام بچے کی طرح کیا. اسکولنگ کی، قرآن پاک پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے میٹرک میں سائنس گروپ لیا تھا. اپنے والد صاحب کی گائیڈنس سے میں نے 1993 میں آپٹیکل کے فیلڈ کو جوائن کیا، اور میرا اس کے اندر ورک ایکسپیرینس ہے. پہلے میں جاب کرتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ اور مجھے اپرچونٹی ملی، میں نے اپنا کلینک اور اپنی آپٹیکل شاپ کا آغاز کیا آج سے تقریباً 25 سال پہلے. الحمدللہ میں شہر کے ایک بہت اچھے علاقے میں ایک آپٹیکل شاپ، ایک آئی کا سیٹ اپ. کہاں پر ہے آپ کے علاقے؟ میرا آئی آپٹیکل کا سیٹ اپ جو ہے وہ بہادر آباد چار مینار چورنگی کے قریب ہے، اور جب ہم شرف آباد سگنل یونائٹڈ کنگ بیکری کی طرف جاتے ہیں تو وہاں مین روڈ پہ میری آپٹیکل شاپ. اچھا، یہ بتائیے کہ اکثر آپ لوگوں کے آپریشنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جس میں کافی لوگوں کو فری آف کاسٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں، کہیں کافی جگہوں پہ کیمپ لگاتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور ان ڈیٹیل. دیکھیں، میری لائف جو ہے نا وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. ایک 2005 سے پہلے اور ایک 2005 کے بعد. 2005 میں ایک بہت لمیٹڈ سپین آف ٹائم کے اندر میری والدہ کا پہلے اور میرے والد صاحب کا بعد میں انتقال ہو گیا، وہ اللہ میاں کے چلے گئے. میرا ان کے ساتھ اٹیچمنٹ اور بانڈ جو تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. مطلب آپ سوچیں کہ ان کے انتقال کو آج کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی میں ان کو مس کرتا ہوں. ان کو یاد، ان کی کہی ہوئی باتیں میرے کان میں گونجتی ہیں، ان کے بتائے ہوئے تجزیے بہت زبردست ہوتے ہیں، اور ان کے مشورے. آج میں کمی محسوس کرتا ہوں کہ اتنے اچھے مشورے دینے والے لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں. تو ان کے انتقال کے بعد میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اور کہ میں ان کے لیے کیا کروں، ایسا کیوں ہوا، کیوں چلے گئے. پھر مجھے ایک اللہ کے بندے نے ایک بات کہی کہ کچھ ایسا کریں آپ کہ جس میں آپ اپنے والدین کے لیے کچھ صدقہ جاریہ بنیں. بس وہ چیز جو تھی وہ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس نے مجھے اس بات کے لیے موٹیویٹ کیا. یہاں میں ایک شخصیت کا نام لوں گا، ان کا نام ہے حامد اقبال صاحب. حامد اقبال صاحب ہماری فیلڈ کے سرتاج تھے، بہت سینئر آپٹیشین، اور وہ FBDO تھے، فیلو آف برٹش ڈسپینسنگ آپٹیشنز. اور انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی جس میں وہ لوگوں کو جن کو آپٹومیٹری کے بارے میں معلومات نہیں تھی یا معلومات کم تھی، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. ان کی تقریباً 3 months کے 6 months کے کورسز تھے جو انہوں نے ڈیزائن کیے، اور اس کے اندر انہوں نے وہ کورسز کروائے. تو میں بھی ان کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں جس میں نے ان کو جوائن کیا، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں نے جانا، سیکھا، سمجھا، اور میرے میں ایک کانفیڈنس ڈیولپڈ ہوا کہ ان نالج کو میں کس طرح سے استعمال کروں. تو میں نے کہا میں اس طرح سے استعمال کروں کہ جس سے عوام الناس کو، لوگوں کو فائدہ ہو، اور ایک طرح سے میں ایک چلتا پھرتا صدقہ جاریہ بنوں، تاکہ سب یہ پوچھیں آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کس کی اولاد ہیں. تو وہاں پر نام آئے گا میری ماں کا، وہاں پر نام آئے گا
میرے والد صاحب. 2005 کے بعد میں نے ایک تحریر پڑھی. وہ تحریر لکھی تھی میری وائف کے نانا نے. ہز نیم واز حبیب الرحمان باڑی. میں ان سے زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی, ان کا پہلے انتقال ہو گیا تھا. تو انہوں نے ایک تحریر میں یہ بات لکھی کہ تم اپنے کاروبار کے اندر فلاح کا عنصر ڈھونڈو. تمہارا جو کاروبار جو ہے اس میں تم فلاح کا عنصر ڈھونڈو, تمہارا کاروبار جو ہے وہ تمہارا صدقہ جاریہ بن جائے گا. اس چیز میں کہ میں نے پہلے تو شروع کیا کہ میں لوگوں کی آنکھیں فری ٹیسٹ کر دیا کروں. کلاسز نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ہم آپ کو فری بنا کر کے دے دیں گے. اچھے جیسے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم اس کو پورا کر دیں گے. تو لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا, ان کے گلاسز کے حوالے سے کوئی ایشوز ہیں اس کو سالو کرنا اور ان سے دعا لینا, یہی بیسیکلی میرا مقصد تھا. پھر جب میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کی طرف آیا تو میری شاپ کے اندر ایک صاحب آتے تھے, بورن برٹشر, اور وہ مسلمان ہو گئے تھے 1993 میں. انہوں نے ایک پاکستانی عورت سے انگلینڈ میں شادی کی اور سن 2000 کے اندر وہ کراچی آئے تھے. تو 2000 میں جب وہ کراچی آئے تھے تو یہاں پر وہ کچھ این جی اوز کے ساتھ بہت جڑ گئے. بیسیکلی وہ ایک ایجوکیشنسٹ تھے اور ان کو پاکستان میں بہت انٹرسٹ ہوا اور پھر ایسا ہوا کہ وہ مکمل طور پہ پاکستان شفٹ ہو گئے اور یہاں وہ مختلف فلاحی کام کرنے لگے. بچوں کی تعلیم کے لیے, لڑکیوں کی تعلیم کے لیے میڈیکل سینٹر وغیرہ کھولا انہوں نے. تو سڈنلی ان دنوں میں, جن دنوں میں میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی, وہ میری شاپ کے اوپر آئے تھے اور وہاں پر آ کر کے انہوں نے, جب ان کو پتہ چلا کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے چلتے ہوئے اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو سم صدقہ جاریہ فار یور پیرنٹس یو آر ویلکم. میں اورنگی ٹاؤن کے اندر ایک ہسپتال چلاتا ہوں. میں وقتی طور کے اوپر اس چیز کو میرے دماغ سے آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ ہو گئی, لیکن چند عرصے کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے, انہوں نے دوبارہ مجھے ریمائنڈر دی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اورنگی ٹاؤن کے اندر آؤں گا آپ وقت مقرر پہ. تو وہاں اس سیٹ اپ کے اوپر انہوں نے مجھے انیشیلی دور کے اوپر میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں, مجھے ایک کمرہ دے دیں او پی ڈی کے لیے اور ایک مجھے جگہ چاہیے ہوگی تھیٹر کے لیے, تاکہ میں اپنے وسائل کو جمع کر کے, اور پہلے تو لوگوں کی فری آنکھیں ٹیسٹ کرتے تھے, گلاسز دیتے تھے, اور جو ڈراپس ہم ارینج کر سکتے تھے وہ کرتے تھے, اور جو سروسز ہمارے پاس سرجری کی اس وقت نہیں تھی تو ہم ریفر کرتے تھے اور اسپانسر کرتے تھے. پھر ہم نے اس جگہ کے اوپر تھیٹر ڈیولپ کیا, مختلف سرجنس کو کانٹیکٹ کیا اور پھر ہم نے ایک سلسلے کی بنیاد رکھی. تو 14 اگست 2006 فرسٹ ڈے تھا جب ہماری این جی او جو ہے ایک پراپری سسٹم کے اندر ڈیولپڈ ہوئی. وہ میرا نقطۂ آغاز ہے, یہاں پھر ہم نے لوگوں کو جمع کیا کہ وہ جو ہمارے پاس ایسے بہت سارے پیشنٹ آتے تھے جو کہتے تھے کہ جناب ہمیں موتیا ہے اور آپریشن کرانے کے پیسے نہیں ہیں, دور پڑتا ہے, فلاں جگہ جانا ایشو ہے, ہمیں چھٹی نہیں ملتی, ہمارے وسائل نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر کیا چیز کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے. تو ہم نے فری کیٹریکٹ سرجری کا آغاز کیا. تو سو فار الحمدللہ 2006 سے جو ہمارا سفر ہے وہ جاری و ساری ہے. آج میں 2023 میں آپ سے مخاطب ہوں. الحمدللہ ایک ہزاروں کی تعداد میں فری کیٹریکٹ سرجری میں کروا چکا ہوں اور کئی ہزار لوگوں کو فری گلاسز دے چکا ہوں, گلوکوما کے ڈراپس دے چکا ہوں. اس کے علاوہ ہم نے ایک چیز کو آبزرو کیا کہ ہمارے پاس جتنی آئی میں کمپلیکیشنز کے پیشنٹ آتے ہیں ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو ہم نے ایک ڈائبٹک کلینک ڈیولپ کیا تاکہ لوگوں کو مزید کمپلیکیشن سے بچایا جا سکے اور ان کو پش اپ کیا جا سکے تاکہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور آئی میں آنے والی کمپلیکیشن سے محفوظ رہیں. آئی میں جو کمپلیکیشنز آتی ہیں شوگر کی بنا پہ سب سے زیادہ آتی ہیں. اس میں سب سے کامن بات یہ ہے کہ آپ کی جو ریٹنا ہے, ریٹنا پہ سوجن کا آ جانا یا ریٹنا میں بلیڈنگ ہونا, وہ سیویئر فلکچویشن آف شوگر کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں اور اس میں انسان جو ہے اپنی روشنی کھو دیتا ہے. تو اس کو ارلی سٹیج کے اوپر کیچ کرنا, اس کا علاج کروانا, اس کا پراپر ایگزامینیشن کروانا اور اس کے بعد اس لوگوں کو ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنا کہ خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھ کی روشنی نہ چلی جائے. اور موتیا ایک بڑی کامن فیکٹر ہے دنیا کے اندر. کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی کاز ہے بلائنڈنس کی. تو فری کیٹریکٹ سرجری کروانا, ہم نے اپنے پاس الحمدللہ اسٹیٹ آف دا آرٹ کیٹریکٹ سرجری جو کہ فیکو سرجری کہی جاتی ہے, جس میں ٹانکا نہیں لگتا اور رائٹ فرام دا سیکنڈ ڈے الحمدللہ پیشنٹ جو ہے وہ صاف دیکھنا شروع کرتا ہے. اور وہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا. اور آپ سے ایک اور سوال میرے ذہن میں ابھی آیا, وہ یہ بتائیں گے کہ
نسیم اقبال آئی ہاسپٹل، اس کا خیال کس طرح سے آیا؟ اور جو میرے خیال سے آپ کی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اپنے صدقہ جاریہ کے بارے میں، تو میں نے کہا میں بس بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ نسیم میری والدہ کا نام اور اقبال میرے والد صاحب کا نام، تو کہ کوئی ایسا کام کروں جس پہ صدقہ جاریہ ہو، تو میں نے ان کے دونوں ناموں کو جوڑ کر کے یہ ایک ویلفیئر آئی سیٹ اپ کی بنیاد رکھی. تو نسیم میری والدہ کا نام ہے، اقبال میرے والد صاحب کا نام ہے، تو وہ نسیم اقبال ہو گیا. اور آج الحمدللہ اورنگی ٹاؤن کے اندر بہت سارے لوگ مجھے غائبانہ طور پر پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بھئی یہ وہ صاحب ہیں جو نسیم اقبال کے نام سے سیٹ اپ چلاتے ہیں. نسیم اقبال آئی ہاسپٹل ہے جہاں پہ کافی لوگوں کا فری آف کاسٹ وہاں پر ہمارا موٹو یہ ہے کہ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس سے 20 روپیز چارج کرتے ہیں. اچھا، دیٹس اے کارڈ میکنگ، آپ ایک انیشیل سمجھ لیں، اور جو اس میں نہیں دے سکتا اس کو منع نہیں کرتے. اس کے بعد سب کچھ فری ہے. اس کے بعد آپ آئی ٹیسٹ کرائیں، آئی ڈراپس لیں، آئی کی کوئی انفیکشن الرجی ہو، کوئی اور بھی پروسیجر ہو تو وہ سب فری ہے. کیٹریکٹ سرجری بالکل فری ہے. اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو ہم ٹاپ آف دا لائن میڈیسن فری آف کاسٹ دیتے ہیں. مطلب جو پیشنٹ 400 روپے کا ڈبہ خریدے گا، 450 روپے کا ڈبہ خریدے گا ایک ہفتے کی دوائی، تو وہ ہم اس کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں. اور ہر ہفتے جمعے والے دن ہمارے یہاں او پی ڈی ہوتی ہے، اس میں جو پیشنٹ جمع ہو پاتے ہیں ان کو ہم یا تو سیٹرڈے والے دن یا سنڈے والے دن فری کیٹریکٹ سرجری کروا دیتے ہیں. اور ہر پیشنٹ کو ہم ایک ہفتے کی دوائی دیتے ہیں تاکہ وہ نیکسٹ فرائیڈے کو ہمارے پاس آئے اور دوبارہ سے مطلب ہر ہفتے اس کو دوائی ملتی رہے اور اس کا کام جاری رہے. تو یہ بتائیے کہ کچھ پیشنٹس ڈائریکٹ آتے ہیں، واک ان ہوتے ہیں، یا پھر فون پہ اپوائنٹمنٹس لے سکتے ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر پیشنٹس ہمارے پاس جو ہوتے ہیں نا وہ غربت کے لیول سے بھی نیچے ہیں. یہ زیادہ تر وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو ماؤڈ آف ورتھ سے آگے بڑھتے ہیں. کسی کو پتہ چلا بھائی ہم جاتے ہیں یہاں پر، یہاں سے ہمیں فری دوائی ملتی ہے. یا وہ لوگ پیشنٹ آتے ہیں جو پہلے دوائی خرید سکتے تھے، اب جو یہ معاشری طور کے اوپر جو انقلاب آیا پاکستان میں، مہنگائی کا طوفان آیا، تو وہ پیشنٹ ان کے طرف سے بھائی ان کو بھی دوا فری مل رہی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، اور اس دوا سے الحمدللہ ہمیں فائدہ ہے. تو اس وجہ سے میں ریفرنس ٹو ریفرنس پیشنٹ بہت آتے ہیں. اب میں آپ کو ایک سرپرائزنگلی ایک چیز بتاؤں، میرے پاس صرف اورنگی ٹاؤن سے ہی پیشنٹ نہیں آتے ہیں. میرے پاس بلدیہ ٹاؤن سے آتے ہیں، میرے پاس اتحاد ٹاؤن سے آتے ہیں، میرے پاس ملیٹ سے آتے ہیں، میرے پاس ٹھٹا سے آتے ہیں، میرے پاس نیو کراچی سے آتے ہیں، میرے پاس بلوچستان ہب سے آتے ہیں. کیونکہ ان کو جو فیسلٹی مل رہی ہے وہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، ایسا میرا خیال ہے. اور کہ دوائی کوئی فری نہیں لکھتا. ہم سے اگر کوئی کہتا ہے دوائی لکھ کے دے دو تو ہم دوائی نہیں لکھ کے دیتے. ہم کہتے ہیں جی ہم دوائی لکھنے کی پالیسی پہ نہیں ہے، ہم صرف ایک بات کی پالیسی پہ ہیں، ہم نے دوائی لکھنی نہیں ہے، ہم نے دوائی دینی ہے. لکھنا تو بڑا آسان کام ہے، اصل میں وہیں سے پیشنٹ کی مجبوری شروع ہوتی ہے کہ دوا تو مجھے لکھ دی ہے، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو خرید سکوں. تو ہم اس کے ہاتھ میں دوائی دے دیتے ہیں کہ آپ اپنا علاج شروع کریں اور ہر ہفتے ہمارے پاس آتے رہیں تو ہم آپ کو فری آف کاسٹ دوائیاں دیتے رہیں گے. تو یہ بتائیں کہ وہاں پہ کوئی ایڈریس وغیرہ تھوڑا بتا دیں، شاید کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں پتہ بھی نہ ہو. دیکھیں کیسے اورنگی ٹاؤن پہنچیں گے؟ نسیم اقبال ویلفیئر آئی ہاسپٹل، اورنگی ٹاؤن، سیکٹر 11.5 بابا ولایت شاہ کالونی، نیئر خلیل مارکیٹ. تو یہ ایک ایڈریس ہے. اور یہاں پر فجر کی نماز کے بعد ٹوکن بٹتے ہیں. جمعے والے دن، صرف جمعے والے دن ایکٹیویٹی ہوتی ہے کیونکہ ہم اسپیشلائز کلینک پہ بلیو کرتے ہیں. تو شوگر کے ٹوکن الگ بٹتے ہیں اور آئی کے ٹوکن الگ بٹتے ہیں. اپروکسیمیٹلی شوگر کے تقریباً 250 سے 300 پیشنٹ ہوتے ہیں اور تقریباً اتنے ہی 250 سے 300 آئی کے پیشنٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں سیکشنز بنے ہوئے ہیں کہ اس میں پہلے اسکریننگ ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، بی پی چیک ہوتا ہے، شوگر ٹیسٹ ہوتی ہے. اور شوگر کا آئی کا پیشنٹ جو ہے وہ شوگر دکھا سکتا ہے، لیکن شوگر کا پیشنٹ آئی نہیں دکھا سکتا. بس ہم نے لمیٹڈ ٹوکنز رکھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو ٹوکن نہیں ملتے ان کو اینڈ آف دا او پی ڈی میں دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. یہ الحمدللہ یہ سلسلہ تقریباً 2006 سے چل رہا ہے. تو ماشاءاللہ سے آپ اتنی اچھا اس طرح سے ایسا کاروبار آپ نے شروع کیا جس میں فلاح ہو اور لوگوں کو فائدہ ہو. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا فرینڈ سرکل بھی ہوگا تو کافی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں جو چل رہا ہوں نا، میں فرینڈ، فیملی،
ان کی سپورٹ سے چل رہا ہوں، کیونکہ میں تو کارکن ہوں اور میں سمجھیں کہ میں ایک ایسا بندہ ہوں جو کہ اس ادارے کے لیے سوچتا بھی ہے، اس ادارے کے لیے فنڈ بھی جنریٹ کرتا ہے، اس ادارے کے لیے کام بھی کرتا ہے، اور اس ادارے کی ایک طرح سے لوگوں کو آگاہی بھی دیتا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جو دنیا میں حیات ہیں، ان بزرگوں کے لیے جو اس دنیا سے منتقل ہو گئے، تو اپنے اپنے حصے کے اندر اپنا اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر آپ اس میں کوئی چیز فری آف کاسٹ کر کے دیتے ہیں، کسی غریب کی ہیلپ کرتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے اور بہت اس کے پازیٹیو ایکسپیکٹس ہیں. تو ہر انسان جو ہے نا، آپ سوچیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر ایک چیریٹی کر رہا ہوگا، اور وہ چیریٹی اس کی جمع ہوتی رہے گی اس وقت تک جب تک وہ اللہ کے پاس نہیں جاتا. اور دوسری بات یہ بھی بتائیں کہ جو لوگ ہیں ان کو آنکھوں کا ٹیسٹ کروانا کتنا ضروری ہے؟ اور یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا، بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا. میری اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں ایک چیز سب سے اہم میرے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ آئی ٹیسٹ نہیں کراتے، اور چشمہ پہننا ان کا بہت بڑا میتھ ہوتا ہے. دیکھیں، ہر انسان کو جب بچہ اسکول میں جاتا ہے اس کا پراپر آئی ٹیسٹ ہونا چاہیے، سال میں 2 دفعہ. کوئی بھی بندہ ہے، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن میں ہے، چاہے اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، چاہے تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، سال بھر کے اندر ایک 10 منٹ کی آئی ٹیسٹ ہوتی ہے، وہ ضرور کرائیں. آپ کے قریب میں کوئی ڈاکٹر ہیں، کلینک ہے، ہاسپٹل ہے، کوئی اچھا شاپ کیپر ہے، کوئی بھی ایسا ہو جس سے آپ مطمئن ہو، آپ اس سے آئی ٹیسٹ ضرور کرائیں. آپ یقین کیجئے بہت ساری باتیں ہمیں اس آئی ٹیسٹ سے پتہ چل جائیں گی کہ بھئی آپ کو کیٹریک آ رہا ہے، آپ کو خدا نہ خواستہ گلوکوما کی سمٹمز ہیں، آپ کو ڈائبٹک کمپلیکیشن جنریٹ ہو رہی ہے، یا آپ کے چشمے کا اتنا نمبر ہے کہ آپ اس کو پہنیں گے تو آپ کی لائف میں آسانی پیدا ہوگی. مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں زیادہ آئی پرابلم ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جو نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں. میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے. دیکھیں، یہ جو بلو لائٹ ہے نا، LED کی جو لائٹس ہیں، یہ آنکھوں کو تھکا دیتی ہیں، اور ہر گھر کے اندر پہلے گھر میں ایک PTCL ٹیلی فون ہوتا تھا، اور آج ہر گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں اتنے موبائل فون ہیں، اور سب کے سب جو ہیں اس کا استعمال کر رہے ہیں اپنی اپنی سطح کے اوپر، چاہے تعلیم میں، چاہے انٹرٹینمنٹ میں، چاہے ڈرامہ دیکھنے کے لیے، چاہے اپنے کورس کو پڑھنے کے لیے. تو LED لائٹس کے جو امپیکٹ ہیں وہ نمبر کو بہت تیزی سے بڑھا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی بنا کے اوپر کوشش کرنی چاہیے کہ سال میں 1 دفعہ کا پروٹوکول ضرور رکھیں. 40 سال کی عمر سے بعد جو لوگ ہیں ان کو اپنے آئی پریشر چیک کرانا چاہیے. آئی پریشر سے میری مراد گلوکوما ہے. ایک تو بلڈ پریشر ہوتا ہے اور ایک آئی پریشر ہوتا ہے. آئی پریشر کا انڈیکیٹ کرتا ہے اگر اس کو بڑا ہے، اس کی کمپلیکیشنز ہیں، تو پیشنٹ کو گلوکوما ہو سکتا ہے، جو کہ اینڈ ہوتا ہے بلائنڈنس کے اوپر. تو اس کو پراپر مینیج کیا جا سکتا ہے، اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور ایسا اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک انسان نارمل زندگی گزار سکے، اس کو نظر انداز نہ کریں. دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر ڈائبٹیز کے بہت پیشنٹس ہیں، اور ہمارے اندر واک کرنے کی عادت نہیں ہے، ہم لوگ موٹیویٹڈ نہیں ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر ڈائبٹک کا آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. مگر ڈائبٹک جو ہے نا، وہ آنکھوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، آپ کے دل کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے گردے کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. اور آنکھوں کے حوالے سے اگر آپ بڑھنا چاہیں، محفوظ ہونا چاہیں، تو آپ سال میں 1 دفعہ ڈائبٹک پیشنٹ جو ہیں وہ اپنی آنکھ کا فنڈس کا معائنہ کرائیں، تاکہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ آنکھ کے لیے کوئی چیز ڈیولپڈ ہو رہی ہے تو اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ٹریٹ کیا جا سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ آنکھیں نعمت ہے، بے شک. اور اگر آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور زندگی کے جو رنگ ہیں وہ آپ کیسے دیکھ سکیں گے. بالکل. اور آنکھوں کی جس طرح ہمیں اپنی ہیلتھ کا خیال لازمی رکھنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ صفائی ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے آنکھوں کی بھی صفائی ہوتی ہے. آپ صفائی نصف ایمان ہے، اس پہ تھوڑا آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو لوگ ہمارے یہاں بیسک چیزیں جو ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے؟ دیکھیں،
पुअर अनहाइजेनिक कंडीशन जहाँ जिस्म के दीगर पार्ट्स के लिए इश्यूज क्रिएट करती है, वहाँ आंखों के लिए भी। मैं इस वीडियो के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो कि अक्सर हमें यंग पेशेंट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन सामने आती है। कॉन्टैक्ट लेंसेज, कुछ लोग समझते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत नुकसानदेह चीज़ है, उससे आँख खराब हो जाती है। देखिए, दुनिया के किसी भी खित्ते में, हम मिसाल ले लेते हैं FDA की। FDA लेंसेज, चाहे वो नंबर वाले हों, चाहे वो कलर्ड हों, उसको डिस्करेज नहीं करता, लेकिन वो सर्टन प्रोटोकॉल्स बताता है। इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री। तो आप अगर चीज़ को सही तरीके से और सही वक्त पे उसके प्रिकॉशंस के साथ इस्तेमाल करें तो वो आपको तकलीफ नहीं देता। हाँ, अगर आप उसके अंदर उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगें या उसके लिए ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएं, या जिस प्रैक्टिशनर से आप ले रहे हैं वो आपको प्रॉपर मालूमात डिलीवर ना कर सके, तो उससे इश्यूज पैदा होते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस बुरी चीज़ नहीं है, मगर अगर उसका सही प्रोटोकॉल, सही सोल्यूशन, हाइजेनिक कंडीशन वगैरह के साथ उसको इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा, मुझे आपसे ये कहना है कि जिस तरह से आपने कहा कि फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से ही आप अपनी जो आई हॉस्पिटल है चला रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आपसे कांटेक्ट करना चाहें, तो पर पेशेंट अकॉर्डिंगली आप क्या कहेंगे कि अगर किसी का ऑपरेशन होता है, ऑपरेट होता है, तो कितना ऐसा कोई हेल्प करना चाहे? देखिए, एक कैटरेक्ट सर्जरी की कॉस्ट जो है हमारे पास आती है 5,000, और एक कैटरेक्ट की सर्जरी एक आंख के लिए कम से कम उसकी आंख का नूर बहाल कर। एक कैटरेक्ट सर्जरी लाइफ में एक दफा होती है, ठीक है ना? तो इट्स अ वन टाइम डोनेशन, बट इट चेंज समवन लाइफ। तो किसी की आंख का नूर का बहाल हो जाए तो उससे बड़ी क्या चीज है। बिल्कुल। और यहाँ मैं मैसेज उन लोगों को भी देना चाहता हूँ जो कि वाइट कॉलर हैं और जो कि वेलफेयर से सर्जरी नहीं कराना चाहते, क्योंकि वो मुस्तहिक नहीं है, लेकिन इस माली मसाइल के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बहुत अच्छी सर्जरी किसी बहुत अच्छे सेटअप से करा सकें। मैं उनको दावत देता हूँ कि अगर वो इस सिलसिले में मुझसे रब्ता करें तो मैं एट लीस्ट प्राइस पे उनकी कैटरेक्ट सर्जरी में हेल्प कर सकता हूँ, और वो वेलफेयर से सर्जरी नहीं होगी, वो सर्जरी जो होगी उनके अमाउंट से जो देंगे वो उससे होगी, लेकिन सबसे कम कीमत में होगी और इंशाल्लाह अच्छी होगी। तो आपका अपना कोई कांटेक्ट नंबर है कि लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो किस तरह से? मेरा मोबाइल नंबर है 0300 361 8505। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, 0300 361 8505। अच्छा, ये तो हो गया आपका प्रोफेशन के हवाले से। अपने प्रोफेशन के हवाले से मजीद कोई बात आप बताना चाहते हैं? देखिए, मेरे प्रोफेशन के हवाले से मैं वही बात कहूँगा कि आप इसमें फला का आंसर ढूंढें, और जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो ऑप्टिशियंस हैं, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, वो अपना अपना हिस्सा डालें। ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ डालें, किसी के साथ भी डालें, बल्कि अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं या अपनी तरफ एक बॉक्स जनरेट करें कि भाई इस बॉक्स में हम वो फ्रेम्स रखते हैं या वो ग्लासेस रखते हैं जो हमने डोनेट करना है। और आप किसी पेशेंट को देखते हैं कि वो इस पोजीशन में नहीं है तो उसको सिंपली तौर पे ऑफर करें, और यकीनन आप जन्नत कमाने का अमल जो है इस दुनिया में शुरू कर देंगे। तो किसी की दुआ बने, किसी की आरजू बने, किसी की ख्वाहिश बने, किसी की आंखों का नूर बने, किसी के लिए सदका जारिया बने, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे का रखता नहीं है, वो बड़ी ऊंची और शान वाला है। जब वो बंदे की नेक नियति का सवाब दे सकता है, तो जब बंदा नेक अमल करेगा तो उसका क्या सवाब देगा। बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। ये बताएं कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज कौन है, कोई भी तीन नाम बताएं। देखें, मैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब से बहुत मुतासिर हूँ। इसके अलावा मैं अपने वालिद से बहुत मुतासिर हूँ, अपनी वालदा से बहुत मुतासिर हूँ, और मेरे दिल में माँ बाप तो सबके होते हैं और हर माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं और बच्चे भी माँ बाप को चाहते हैं, लेकिन मेरा उनका जो रिलेशनशिप है ना वो बड़ा अटैच होने वाला था। एक ख्वाहिश है मेरी कि रोज़े महशर जब मेरी अपने माँ बाप से मुलाकात हो तो मेरी माँ और मेरे बाप से ये बात कहें, बेटे आपने हमारे लिए इतना सदका जारिया किया
کہ آپ نے ایک تاریخ لکھ دی، ماشاءاللہ. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے ایک ایسی اولاد ہمارے یہاں ہوئی جس نے ہمارے لیے ہم وقت، ہر دم، ہر پل ہمارے لیے صدقہ جاریہ کیا، اور وہ ہمیں صدقہ جاریہ کی شکل میں ڈویڈنڈ دیتا رہا، ہمیں نیک دعائیں، نیک خواہشات، اور ہماری قبر کو، ہماری دنیا کو، ہماری آخرت کو آسان کرتا رہا. اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش ضرور پوری کرے. آمین. سر ریحان کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ان کو کب سے جانتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں؟ دیکھیں، ریحان اللہ والا صاحب جو ہیں ان کو میں تقریباً، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 78 سے جانتا ہوں، اور بہت سمپل، بردبار، اپنی عمر سے زیادہ بڑے لگتے تھے اور بہت خاموش اور آبزرونگ. اور میں ریحان صاحب کو کہوں گا کہ وہ بہت آگے کی سوچ رکھتے ہیں، ان کا ویژن بہت بڑا ہے، اور وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. یعنی وہ جو علم ان کے پاس ہے وہ چاہتے ہیں کہ سیکھ لو، جان لو. کسی بھی لحاظ سے اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سامنے والا، اب جیسے چھوٹی سی بات ہے، لیپ ٹاپ نہیں ہے تو وہ لیپ ٹاپ گفٹ کرنے کو تیار ہیں، لیپ ٹاپ قسطوں پہ دلوانے کو تیار ہیں، وہ لیپ ٹاپ کے ذریعے لوگوں کی لائف میں ریولیوشن لانے کو تیار ہیں. وہ کہ فلاں کورس کریں، آپ فلاں ایکٹیویٹی کریں، اپنے آپ کو پروف کریں. تو ریحان صاحب ہیلپ کرنے میں، مدد کرنے میں کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں ہیں. تو میں ان کا یہ عمل جو ہے یہ بہت پازیٹیو ہے، اور یقیناً یہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر رہا ہے. اور وہ جو ان کا ویژن ہے کہ ہر شخص روزانہ تقریباً مہینہ میں 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے مہینہ کمائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا ویژن ہے. ایک ایسا شخص آپ کو سکھا رہا ہے کہ جو کہ آپ کا نہ رشتہ دار ہے، ہاں انسان ہے بس، اور وہ آپ کے لیے اتنا سوچتا ہے. ویورز، آپ نے دیکھا ان کی سوچ، آپ نے بھی ان کو سنا بھی، ڈاکٹر ابراہیم کو جس طریقے سے انہوں نے بتایا اپنے بارے میں. اور میں ایک آخری سوال ان سے اور پوچھوں گی، وہ یہ ہے کہ آپ ہماری یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اور کیا میں بتائیے، یوتھ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے جذبہ جنو ہمت نہار، جستجو جو کرے چھوئے آسمان. اور اگر آپ محنت کریں گے، اگر آپ کوشش کریں گے، آپ زندگی میں کبھی بھی نہیں ہارتے. آپ اس وقت ہارتے ہیں جب آپ اٹھتے نہیں ہیں. آپ کسی چیز کی بنا پہ، وقت، حالات، ایشوز کی بنیاد کے اوپر اگر تھک گئے ہیں یا گر گئے ہیں تو آپ اٹھنے کی کوشش کریں. آپ اپنی تمام قوت کو جمع کر کے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کریں. آپ انشاءاللہ تعالی ترقی اور کامیابی کے سفر پہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تھینک یو سو مچ. اتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی، اور اگین آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. بہت قیمتی ٹائم دیا. ویورز، یہ تھے ابراہیم باری صاحب، جو کہ نسیم اقبال آئی ہاسپٹل جو کہ اورنگی ٹاؤن میں موجود ہے. یہ پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیے گا، اور جہاں جہاں آپ کو محسوس ہو کہ کسی کو اگر ضرورت ہے آنکھوں کے آپریشن کی، تو آپ ان کو ایڈریس دے سکتے ہیں. اور میں پھر ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں حقوق العباد آپ نے پورے کر دیے تو حقوق اللہ ویسے ہی پورے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں تو پیچھے مت ہٹیں، اور کوشش کریں کہ اپنا ان پٹ دیں. ریوارڈ اللہ آپ کو خود دے دیں گے. اس کے ساتھ ہی مہتاب خان تنوری اور ڈاکٹر ابراہیم باری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.